بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ اس کے بالکل ابتدا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے قسم اور اس کے کفارے کا تذکرہ کیا ہے۔ مختلف مواقع میں قسم کھائی جاتی ہے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کتنی ساری یہ اکٹھی قسمیں کھائی ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ جس شہر کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، ہمیں اس شہر کی قسم ہے۔ آپ کے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، ہمیں قسم ہے زمانے کی، یعنی مراد جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، وَلَعَمْرُكَ، ہمیں آپ کی عمر کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، لیکن بندوں کے لیے صرف اپنے اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہے۔ اب مجھے میرے باپ کی قسم ہے، مجھے میری اولاد کی قسم ہے، مجھے میرے خامد کی قسم ہے، مجھے میری بیوی کی قسم ہے، مجھے فلاں میرے عزیز پیر کی قسم ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ قسمیں نہیں ہیں، یہ طریقہ غلط ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ ضرورت کے وقت قسم ہے تو یا اللہ کی قسم ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھایا کرتے تھے، والذی نفس محمد بیدی، میں قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسمیں بھی کھائی ہیں، اور یہ 7ویں پارے کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسموں کا کفارہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کہا کہ درمیانے درجے کا جو لباس تم پہنتے ہو 10 مسکینوں کو پہنانا ہے، او تحریر رقبہ، یا غلام کا آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو طاقت نہیں رکھتا ہے تو بیان کر دیا فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، تو اس کے لیے 3 روزوں کا رکھنا ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا ان کو مناسب سا لباس دے دیں، یا غلام کو آزاد کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھ لیں۔ یہ قرآن مجید نے کفارہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ قسمیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں یمین، عربی زبان میں قسم کو یمین کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے یمین غموس، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو جو ہے بغیر سوچے فکر کے، میں ایسے ہی آدمی بولتا رہتا ہے مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے، یہ لغو بات ہے، اور یہ کلام کے اندر عمدہ نہیں ہے ہر چیز میں آدمی قسم کھاتا رہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں غموس، گزشتہ زمانے میں جھوٹی قسم کھانا، جان کر جھوٹی قسم کھانا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے۔ حالانکہ پتہ ہے کہ کل بارش نہیں ہوئی، قسم کھاتا ہے کل بارش ہوئی تھی تراویحوں کے وقت کے اندر، جھوٹی قسم۔ تو یہ گناہ بھی ہے اور شدید گناہ ہے اور سخت گناہ ہے، اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ آئندہ زمانے کے اندر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کو توڑ دیا جائے تو پھر اس کا کفارہ آتا ہے، یا 3 روزے ہیں، یا غلام کا آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 10 مسکینوں کو اگر نقد پیسے دے دیں تو 10 دفعہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔
صدقہ فطر تقریباً 200 روپیہ ہے، تو ایک قسم کا کفارہ جو آئے گا وہ 2000 روپیہ تقریباً آئے گا، اور یہ کفارہ ادا کریں، اور قسم جو تھوڑی ہے یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ بہرحال اس کی مزید تفصیل بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری محفل کو قبول فرما لے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قسم کی ایک قسم ہے جس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ 4 مہینے گزر جائیں اور اس نے قسم کھائی تھی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور اگر اس سے پہلے ملاقات کر لے تو پھر قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ بہرحال اس مسئلے کی تفصیل ہے کسی اور موقع پر۔ مسئلہ ایلا، قسم کھانا، بیوی کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ ہماری محفل قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ عزیز و اقربا میں جتنے بیمار ہیں، جس تکلیف میں ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ بھائی محسن صاحب کو اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ اللہ جو پریشان حال ہیں، پریشانیاں دور فرما۔ روزے نمازیں تراویح اللہ قبول فرما۔ اللہ ہر آفت اور حادثے سے بچا لے، بیماریوں کو دور فرما دے، صحت اور عافیت نصیب فرما دے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں جو نماز کے لیے آتی ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول فرما، ان کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔